اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جناب اسد یوسف صاحب، ان کے انتہائی قابل احترام والد یوسف صاحب، انجینئر شہاب صاحب، میرے ساتھ اسلام آباد سے تحریک جوانان کے رہنما جناب خالد خان صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے انجمن تاجران کے خیبر پختونخوا کے جناب محب اللہ صاحب، مرکزی سیکریٹری برائے سفارتی امور جناب اکرام الدین صاحب، اور میرے میڈیا کے بھائیوں، منتظمین اور جوانان پاکستان کے غیور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ محفل کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے بغیر کوئی بھی محفل ادھوری رہتی ہے، اس لیے میرا فرض تھا کہ درود جو ہے وہ پڑھتا۔ آج کے بابرکت دن کے اندر میں سب سے پہلے جوانان پاکستان مالاکنڈ کے جتنے بھی ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ ایک سنگ بنیاد ڈالی اور ہمارے اس خیبر پختونخوا کے علاقے کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانے کے اندر اپنا کردار ادا کیا۔ پاکستان کا جھنڈا ہمارا عشق بھی ہے، ہمارا جنون بھی ہے، اور ہماری عزت اور ہماری ناموس کا ایک سمبل بھی ہے، اور اسی پاکستان کی محبت کے اندر ہم پاکستان کے کونے کونے کے اندر جاتے ہیں، اپنا پیغام بھیجتے ہیں، اور اپنی بات لوگوں تک پیغام پہنچانا ہمارا اولین مقصد ہے۔ ہمارے پاس امان شاہ صاحب بھی یہاں صبح KPK کے اہم ہمارے رکن ہیں، ساتھی ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ہمارے پشاور کے صدر جناب رشید صاحب وہ بھی موجود ہیں اپنے ساتھیوں ہمراہ، اور دیگر ہمارے دوست بھی جو ہے وہ آئے۔ مجھے دکھ بھی ہے کہ آج ہمارے صوبائی صدر جناب عرفان عالم صاحب، جو اس ٹائم پہ ہسپتال میں زیر علاج ہیں، بیمار ہیں پچھلے 2-3 دن سے، انہوں نے آنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکے کیونکہ ان کا علاج جاری ہے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے۔ تحریک جوانان پاکستان 2018 میں الیکشن کمیشن پہ رجسٹر ہوئی۔ یہ تقریباً الیکشن سے چند دن پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد ہماری محنت کا آغاز ہوا اور ہم نے اپنی سیاسی جدوجہد کے اندر قدم رکھا۔ آج الحمدللہ خیبر پختونخوا کے اندر ہم نے الحمدللہ اچھی خاصی نشستیں حاصل کیں۔ اسی طریقے سے کشمیر میں پہلی دفعہ الیکشن کے اندر ہماری بڑی مضبوط پوزیشن رہی، اور الحمدللہ آج ہم وہاں 5ویں نمبر کی ووٹ حاصل کرنے والی جماعت ہیں۔ یہ قلیل عرصے کے اندر بہت ساری کامیابیاں ہیں۔ ہماری بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر تنظیم سازی کا عمل تیزی سے جاری ہے، اور الحمدللہ ایک بڑی مضبوط اور جانے پہچانے جماعت کے اندر ہمارا وہاں شمار ہوتا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ پچھلے سال جب بلکہ 2019 میں جب کشمیر کا حوالے سے ہوا تو پاکستان کے 73 بڑے اور چھوٹے شہروں میں تحریک جوانان پاکستان کی بڑی بڑی ریلیاں موجود تھیں۔ ابھی حالیہ نواب شاہ سندھ کے اندر سندھ کی تاریخ کا 850 فٹ لمبا پرچم لہرا کے الحمدللہ جوانان پاکستان نے یہ اعزاز بھی حاصل کیا۔ آج ملک کو مشکلات درپیش ہیں، بہت ساری سیاسی پارٹیاں آپ کے سامنے موجود ہیں،
तो फिर ये जवानान पाकिस्तान कहाँ से आ गए? इनका क्या मकसद है? ये क्या कर लेंगे? मौजूदा निज़ाम के अंदर इन्होंने कौन सी कोई तब्दीली ले आनी है? ये वो सारी बातें हैं जो आपके जहन के अंदर कहीं ना कहीं जो है तलातम पैदा कर रही होंगी। लेकिन मसला ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह उस पानी के लबरेज जो एक प्याला है जिसके अंदर एक कतरा भी डाला गया तो वो छलक जाएगा, क्योंकि अभी सियासी माहौल ऐसा ही है। तो एक कतरा हम नहीं बन रहे, बल्कि उसके ऊपर गुलाब के फूल की पत्ती की तरह तैरेंगे भी, नुमायां भी होंगे, नज़र भी आएंगे, और अपना नज़रिया जो कि नज़रिया इस्लाम और नज़रिया पाकिस्तान दो तस्वीर के नहीं बल्कि एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। इसलिए आज के दिन आपको पैगाम देने का मकसद यह है कि पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पे 70% जो आबादी है वो 30 साल से कम उम्र है, और जवानों के नाम पे कोई तंजीम मौजूद नहीं, मां शवाए तहरीक जवानान पाकिस्तान, जो जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह, जिनको मुजाहिदे इस्लाम का खिताब आलम इस्लाम ने दिया, और आज उन्हीं के नज़रियात के ऊपर चलते हुए तहरीक जवानान पाकिस्तान जो है वो बरसरे पैकार है। उसके दो बुनियादी मकासद हैं। पहली बात यह है कि एक रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो हर खास व आम का बिला तफरीक हिफाजत का बंदोबस्त करे। इसी तरीके से रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उनकी कफालत का बंदोबस्त करे, क्योंकि आज जब तक हम एक वेलफेयर स्टेट के अंदर काम नहीं करेंगे तब तक हमारा गरीब आदमी जो है उसकी दाद रसी नहीं हो सकती। और तीसरा यह है कि हम अदालत का निज़ाम लाएंगे। आज क्योंकि बात हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं इस्लामी सदारती निज़ाम की, आप लोग भी आपने देखा सोशल मीडिया पे इसकी पज़िराई अगर हुई, तो सोशल मीडिया पे अगर पज़िराई हुई तो इसका मतलब है कि कौम की उमंगें ये बताती हैं कि वो इस मौजूदा गले सड़े निज़ाम से जो है वो बगावत कर चुकी हैं, वो इसके ऊपर से एतबार जो है वो खो बैठी हैं। इसी वजह से आज उनका मकसद ये है कि एक नया निज़ाम आए। लेकिन बात यह है मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम पहले भी था, आपके सामने आपको याद होगा। इसी तरीके से पाकिस्तान में आज अगर जमहूरी निज़ाम है तो क्या कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है हम लोगों ने आईने पाकिस्तान के अंदर अल्लाह की हाकमियत आला को कबूल नहीं किया? क्या आर्टिकल 2A और 227 क्या ये नहीं कहता कि कुरान और सुन्नत बालादस्त कानून होंगे? तो मकसद ना निज़ाम जमहूरियत की प्रॉब्लम है ना निज़ाम सदारत की प्रॉब्लम है। अगर कोई मसला है तो निज़ाम अदालत की प्रॉब्लम है। हम इस्लामी अदालती निज़ाम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में लाएंगे, हम इसके दाई हैं, ताकि गरीब और अमीर, कमज़ोर और ताकतवर के दरमियान में तफरीक ख़त्म हो जाए। और यही वो रियासत मदीना का मॉडल होना चाहिए। लेकिन आज ही एक साबिक ओलंपियन रशीदुल हसन के ऊपर 10 साल की पाबंदी आयद की, क्योंकि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन आमेज़ कलमात कहे, जो कि बिल्कुल गलत हैं, नहीं कहने चाहिए थे। क्योंकि बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो पाकिस्तान के परचम की नुमाइंदगी करते हैं, उनको ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से ये कायनात तश्कील दी गई, जिसकी वजह से आज हम दुनिया में मौजूद हैं, और जिसकी वजह से कुरान उतारा गया, और जिसको अल्लाह ने अपना महबूब कहा, और उसकी तौहीन हो तो उसके बाद मईशत का बहाना बनाना, क्या ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है? ने वजीर आजम जायज है और तौहीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई कानून नहीं है। ये किस मुल्क में रह रहे हैं हम? पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था क्योंकि हम इसमें अल्लाह का निज़ाम नाफिज कर सकें, इसमें अल्लाह के कानून को जो है वो पजीराई मिले, इसके अंदर इस्लामी अदालती निज़ाम हो, इसके अंदर अल्लाह के खिलाफ जंग करके सूद का काम ख़त्म किया जाए, इसके अंदर गरीब और अमीर को एक कटहरे में लाके खड़ा कर दिया जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ तकाज़े किसी और के लिए कुछ और हैं, किसी और के लिए कुछ और हैं।
परवेज मुशर्रफ जैसे लोगों को सरकारी प्रोटोकॉल मिलके नवाज शरीफ जो जितना बड़ा लुटेरा हो, जो जितना बड़ा डकैत हो, जो जितना बड़ा कौमी मुजरिम हो, जिसने मालाकंड डिवीजन, जिसने खैबर पख्तूनख्वा, जिसने पश्तून कौम को जो है इस मुकाम के ऊपर लाके खड़ा कर दिया कि हजारों लाखों जानों का नुकसान हो गया, उन लोगों को कानून के तकाजे उनके लिए और हैं और आपके लिए, कमजोर के लिए कानून के तकाजे कोई और है। हमने कानून को अपने घर की बांदी बना डाला। नतीजा यह हुआ कि मुआशरे के अंदर इज़्तिराब पैदा हुआ और मुआशरे के अंदर जो है वो एक लड़ाई की कैफियत पैदा हो गई। नतीजा यह हुआ कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो जंग के अंदर जो है वो झोंक दिया गया और आज वही लोग जो पाकिस्तान के परचम के रखवाले थे, उनको आज अगर कोई पश्तून करे ये काम तो कहा जाता है कि वो दहशतगर्द है, लेकिन अगर बलोचिस्तान में हो तो कहते हैं नाराज बलोच है। ये कैसी दोगली पॉलिसी है जनाब। ये भी पाकिस्तान का परचम थामते थे, इन्होंने कभी पाकिस्तान के परचम को सरनगू नहीं होने दिया, इन्होंने कभी पाकिस्तान मुखालफत नारे नहीं लगाए। इस कौम के ऊपर मगरिब के कहने पे कितना और जुल्म करना है। मसला यह है कि आज हमें यह फैसला करना है कि जवानों के आगे इक़्तिदार को सामने लाना है, क्योंकि ये वही जवान थे जो मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में इस्लाम का गहवारा बना देते हैं, इस खित्ते के अंदर इस्लाम नाफिज कर देते हैं। ये वही जवान थे जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कलमा हक कह के हिंदुस्तान के साथ जब टकराए तो हिंदुस्तान को पता चल गया कि ये पाकिस्तान के वो अजीम जवान हैं। हिंदुस्तान के सीने को चीर के पैदा होने वाला पाकिस्तान अल्लाह और उसके रसूल और उसके कुरान के मुताबिक चलने के लिए बनाया गया था, इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए बनाया गया था। और आज हमने पाकिस्तान को हर वो ब्लड ग्रुप दिया जो पाकिस्तान को नहीं चाहिए था। हमने कभी मगरबी जमहूरियतों के आगे डाला, कभी हमने आमरीतों के आगे डाला, कभी हमने कौन सा निज़ाम लिया, लेकिन जिस निज़ाम का वादा हम करके आए थे, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हम इस्लामी निज़ाम रियासत मदीना का निज़ाम लेके आएंगे, लेकिन अफसोस कि आज रियासत मदीना के अंदर जो काम हो रहे हैं वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। जो तौहीन करते हैं वो बाहर चले जाते हैं और जो मजहब के रखवाले होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। मसला ये है कि हम रियासत मदीना जैसे पाक नाम को एक मुनज़्ज़म सोची समझी स्कीम के जरिए इसको नाम को जो है वो बट्टा लगा रहे हैं, इसको ज़र्ब लगा रहे हैं। आज हमने इस्लाम का वो चेहरा लोगों के सामने रख डाला जो कि एक दुनिया के लिए मुश्किल का नाम बन गया। हालांकि इस्लाम मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है, इस्लाम सलामती का पैगाम देता है, इस्लाम इंसाफ का पैगाम देता है, इंसाफ का और साथ ही इखलाक का पैगाम देता है। लेकिन आज एक ख़ास किस्म का तबका उसने कौम की किरदार साजी करने के बजाय उनको गुमराह रास्ते के ऊपर डाल दिया। कौम का मिजाज, कौम का इखलाक और जवान नस्ल का किरदार जो है वो ना बना पाए और आज किसी को बड़े और छोटे का लिहाज नहीं रहा, किसी को अदब और कायदा नहीं रहा। नतीजा यह है कि कौमों को इखलाक और किरदार से बनाया जाता है और जब तक कि आप आला इखलाक और आला इक़दार के हिस्सेदार नहीं बनेंगे आप किसी मकसद को हासिल नहीं कर पाएंगे। जवानान पाकिस्तान इस नीयत और इस अज़म और हौसले के साथ मैदान में आई है कि हम ये समझते हैं कि इस निज़ाम के साथ जो जो लोग खड़े हुए हैं, जो जो इसके साथ सियासी पार्टियां मुंसलिक हैं, ये निज़ाम गिरने को है और जब ये निज़ाम गिरेगा तो वो इसके साथ गिर पड़ेंगे। आने वाले वक्त के अंदर आप सियासी हालात को सामने रखे बैठे में हैं। आपने देखा कि मुल्क को मईशत के नाम पे हमने कश्मीर को कुर्बान कर दिया। हमने कल 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर। आप ये बताएं कि आज पाकिस्तानी दरियाओं से जो पानी आता है, जो फसलों को सरियाब करता है, वो किस जगह से आता है? वो कश्मीर से आता है। और कश्मीर के हवाले से हमारी कमज़ोर पॉलिसियों ने
ہم نے کلبھوشن یادو کو پھانسی نہیں دی آج تک. نتیجہ یہ نکلا کہ دہشت گردی کی لہر نے ایک دفعہ پھر پاکستان کا رخ کر لیا. ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھارت، اسرائیل اور امریکہ شامل ہیں، کیونکہ ان کا کاروبار بند ہو گیا افغانستان میں. پہلی دفعہ ہے 20 سال کے بعد افغانستان کے اندر پوست کی کاشت نہیں ہوئی، اور دنیا کا 93% جو نارکوٹکس کا پہلے کاروبار تھا وہ افغان سرزمین سے ہو رہا تھا، جو مغرب جا رہا تھا. اور وہ لوگ جن کا کاروبار بند ہو رہا ہے ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید پاکستان کو اس کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور پاکستان پہ دہشت گرد حملے جو ہے وہ تیز کر دیے گئے ہیں. اس کے پیچھے اگر بھارت، امریکہ اور اسرائیل ہے تو آج ہم امریکہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ کیوں بڑھاتے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. انہوں نے افغانستان میں ہمیں استعمال کیا اور آج ہمیں ایک ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا. لیکن ہم ایک دفعہ یہ کہتے رہے کہ ہم نو مور کی بات کرتے رہے، ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کرتے رہے، اور دیکھنے میں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ایبسولوٹلی یس کی پالیسی اپنا لی. ہم نے ہر چیز کے اندر IMF کے سامنے، آپ کے سامنے یہ ہوا، ان تمام پارٹیوں کے اصلی چہرے آپ کے سامنے آیا ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معیشت کا قاتل قرار دیا اگر اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب سینٹ میں ووٹ ہوا تو کیا ہوا؟ سب نے ایک ہی جگہ کہ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، امریکہ کی زلفوں کے سبھی اسیر ہوئے. امریکہ کے کہنے کے اوپر ہم نے قوم بیچ دی، ہم نے دین بیچ دیا، ہم نے ملک بیچ دیا، ہم نے ایمان بیچ دیا، ہم نے اپنے غریب لوگوں کو بیچ دیا، ہم نے یہاں سے بندے پکڑ پکڑ کے امریکہ کو دے دیے. او بابا کب تک بیچو گے کہ قومیں فروختن چرزاں فروختن؟ ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ ہمیں کتنے میں بیچا جا رہا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہماری کیا قیمت لگ گئی ہے. پاکستانی قوم بکاؤ نہیں ہے، پاکستانی جوان غیرت مند ہے، اور پاکستان کی جغرافیائی حدود کو خطرہ ہے. 5 اگست 2019 کو پاکستان کی جغرافیائی حدود کو تبدیل کیا گیا، اور یہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ 1 منٹ کی خاموشی اپنانے سے اور ترانے گانے سے کشمیر آزاد ہوگا. تو میرے بھائیوں یہ ناممکن ہے. دشمن وہاں بھی نہیں رکا، آپ نے کشمیر پہ کمزوری دکھائی، اس نے بلوچستان کا رخ کیا، اور وہ کرتا چلا جائے گا، اور وہ اب کراچی بھی جائے گا اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی آئے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی سیسا پلائی دیوار ہے تو وہ یہ پشتون قوم ہے. اس پشتون قوم کو آپس میں تفرقہ بازی کا شکار کر دو، اس کو لڑا دو. ہم کیا کریں؟ قرضے تم نے لیے، قرضے تم پر خرچ ہوئے، تم نے اپنے محل بنائے. جاؤ، ہم تمہیں یہ قرضے نہیں دیتے، جس نے لینے ہیں وہ جا کے ہم سے لے لے، پھر دیکھیں گے ہم کیا کریں گے. یہ کس قسم کے انصاف کے تقاضے ہیں؟ یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ یہ حکومت کی عیاشیاں اور غریبوں کا پرسان حال کوئی نہیں. مہنگائی، بے روزگاری اور لاقانونیت نے پاکستان کی راہ دیکھ لی، کیونکہ ہم میں سے جو سب سے برے تھے وہ ہمارے حکمران مسلط کر دیے گئے ہم پہ. آج وقت ہے انقلابی کیفیت کی. اٹھو اور بغاوت کرو اس نظام کے خلاف جو غریب کو اس کے حق سے محروم کرتا ہے، جو انصاف کے تقاضوں کو پامال کرتا ہے، اور جو نوجوانوں کو ان کے مستقبل سے محروم کرتا ہے. آؤ اس انقلابی کیفیت کا حصہ بنیں، کیونکہ اب پاکستان کو سوائے انقلاب کے اور کوئی نہیں بچا سکتا. پاکستان کو بچانا ہے اور انشاءاللہ جوانان کو لانا ہے. اب کی بار جوان سرکار. میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ تعالی جو مشکلات ہیں، وہ فیاض صاحب آئے ہیں، بڑے فون نہیں اٹھاتے، آپ سنائیں. ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. پاکستان کا مقصد جو ہے وہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. مطلب لا الہ کی بنیاد کے اوپر آپ نے کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ زمین حاصل کی، لیکن جو نظام حاصل کرنا تھا وہ ابھی آپ نے لے کے رہنا ہے. انشاءاللہ تعالی میں آج کے دن یہاں اسد یوسف صاحب اور ان کی ٹیم کی موجودگی میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں.
یہ ابھی تک پاکستان میں کسی کو نہیں دی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مارخور ایک ایسا جانور ہے جو دشمن کو، سانپوں کو نگل لیتا ہے، کھا جاتا ہے۔ اور مارخور کے حوالے سے اگر کوئی دنیا کے اندر شخصیت جس کو دنیا جانتی ہے، اس کا نام جنرل حمید گل ہے۔ اور آج مارخور ونگ کا اعلان کر رہا ہوں، جوانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، یوتھ کے لیے، تحریک جوانان پاکستان مارخور ونگ میں شمولیت اختیار کریں اور دشمن پر ہیبت اور لرزہ طاری کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے 1000 میل کا سفر طے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تہیہ کر لیا ہے، اور مجھے فخر ہے اپنے جوانوں کے اوپر، مجھے فخر ہے اپنے ساتھیوں کے اوپر، مجھے فخر ہے ان جنرل حمید گل کے بیٹوں کے اوپر جو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اس 1000 میل کے سفر کو طے کرنے کے لیے اپنی پیٹھ جو ہے اس کو انہوں نے کس لیا ہے، اپنی کمر کس لی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان کے حوصلے ہمت جوان ہیں، ان کی عزائم جوان ہیں، اور جوان وہ ہے جس کے حوصلے ہمت جوان ہے، عمر کی قید کوئی نہیں ہے۔ وہ حضرت بھی جوان ہیں جن کے سفید بال ہیں داڑھی کے اندر، وہ بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ، ان کے بھی جوانی ہے، کیونکہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے باہر میدان میں کھڑے ہیں۔ وہ لوگ جوان نہیں جو 16 سال کے ہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جو اپنی بہنوں کی آبرو نہیں بچا سکتے کشمیر کے اندر، جو اپنے گھر والوں کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے، جو قرآن کی بالادستی کو قائم نہیں کروا سکتے، وہ جوان نہیں، وہ بلکہ بزرگ ہیں۔ آئیے عہد کیجئے کہ ہم پاکستان کو انشاءاللہ تعالی مضبوط، مستحکم، ایک اسلامی، فلاحی، خود مختار، آزاد ریاست بنائیں گے، جس کا خواب علامہ اقبال نے اور تعبیر قائد اعظم رحمۃ اللہ نے کی تھی۔ یہ وہ پاکستان ہے جو دنیا کو نیا نظام دینے کے لیے پیدا ہوا، کیونکہ دنیا کے تمام نظام اپنی آخر پہ پہنچ چکے، دنیا متلاشی ہے ایک نئے نظام کی، اور انشاءاللہ تعالی وہ نظام لا الہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ پاکستان دنیا کی قیادت کے لیے بنا اور پاکستان کے جوان اس کی قیادت کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان پائندہ باز۔ مجھے اسجد یوسف صاحب نے ابھی بتایا کہ منشیات کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں، منشیات ایک لعنت ہے، اور اس لعنت کو پاکستان سے پاک ہونا پڑے گا۔ جس طرح سے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں میں منشیات خواتین میں، لڑکیوں میں، لڑکوں میں مقبول ہو رہی ہے، آئس کا نشہ کیا جا رہا ہے، یہ پیسے کون بھیج رہا ہے؟ پہچانے اپنے دشمن کو۔ یہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ اس قوم کو بے راہ روی اور منشیات کا عادی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، اعلان جہاد کرتے ہیں، اور جوانان پاکستان کے ہر کارکن کو میں ہدایت کرتا ہوں کہ منشیات کے خلاف وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور اس لعنت کو جو ہے ملک سے آزاد کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بیٹھے ہوئے ہیں منشیات کے خلاف جو کام کر رہے ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے جو منشیات کے خلاف ممبران بیٹھے ہیں، میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں کسی سے پیچھے نہیں پائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی نئی نسل کو آنے والے مستقبل پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، ان کو بہترین کردار کے اندر، بہترین عملی نمونے کے اندر ان کو پیش کرنا ہے، کیونکہ اب بہت ہو گئی، اب جو ہے کام خراب ہو رہا ہے، اب پاکستان کی نظریات اور جغرافیے کو خطرہ لاحق ہے، اس کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ بٹخیلہ بازار کے زوار خان صاحب جو ہے بازار کے، ابھی وہ بھی صدر موجود ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے کہوں گا کہ وہ ہمارے ساتھیوں کی مدد کریں، اپنے حق حلال سے یہ بیچارے محنت کر کے کام کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا دامے درمے قدمے سخنے آپ ان کی مدد کریں، ان کے حوصلے بلند کریں۔ یہ جوانان لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر پاکستان کا ستارہ اور چاند بنا ہوا ہے، اور اس سے اوپر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے یہ اشارہ کافی ہے۔ یہ جوان انشاءاللہ تعالی حفاظت بھی لائیں گے،
عدالت بھی لائیں گے اور کفالت بھی لائیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔